الحمدللہ آج کے درس میں میت کو غسل دینے کے طریقے کے حوالے سے فضائل اور مسنون طریقے پر مشتمل انشاءاللہ تعالی مختصر بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دینی مسائل اور شرعی امور سیکھنے اور اس کی خیر و برکت سے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غسل کا مسنون طریقہ سننے سے قبل اور اس کو بیان کرنے سے قبل مسلمان کو تجہیز و تکفین یعنی اس کو کفن دینے اور اس کو غسل دینے اور اس کی تدفین کرنے کے حوالے سے چند ایک ضروری احادیث سماعت فرما لیجئے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، کسی مسلمان کے حقوق میں سے یہ بالکل آخری حقوق ہوتے ہیں جو بظاہر اس کی زندگی کے اختتام پذیر ہونے کے بعد اور عالم برزخ شروع ہونے پر دوسرے مسلمانوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ کسی مسلمان کے فوت ہو جانے پر جن مسلمانوں کو علم ہو ان پر لازم ہے کہ وہ اس کے غسل کا اہتمام کریں اور اس کے لیے کفن کا اہتمام کریں اور اس کو سپرد خاک کریں۔ یہ فرض کفایہ ہے، کسی مسلمان میت کو غسل دینا، اس کو نہلانا، یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جن اہل ایمان کو اطلاع ہوئی، جن لوگوں کو اس کے انتقال کے بارے میں پتہ چلا، تو ان میں سے اگر بعض لوگوں نے یہ ذمہ داری ادا کر دی تو سب ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کسی نے بھی غسل نہ دیا اور تجہیز و تکفین کا اہتمام نہیں کیا تو سبھی گناہ گار ہوں گے، اور ایسے گناہ گار ہوں گے جیسے کہ انہوں نے کوئی فرض چھوڑا ہو۔ تو فرض چھوڑنے کا گناہ یہ ان سب پر ہوگا جنہوں نے اطلاع پائی تھی اور اس کے باوجود اس کے غسل کا اہتمام نہیں کیا۔ میت کو غسل دینا ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک اس نعمت سے مالا مال نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت جنہیں خاص توفیق عطا فرماتا ہے اور جن کے لیے خاص سعادت ہوتی ہے وہی اس نعمت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں غسل دینے کی اتنی اہمیت بیان فرمائی ہے اور اس کے فضائل و برکات اور گناہوں کی مغفرت کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ ان کو سننے کے بعد یا تو وہ شخص ہی محروم ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے اوپر محرومی مسلط کی ہو، یا پھر وہ شخص اس نعمت سے مالا مال نہیں ہو سکے گا جس کو کوئی عذر ہو، جس کو کوئی ایسا معاملہ ہو کہ وہ میت کو دیکھ نہ سکتا ہو، یا میت کو غسل دینے کا اسے علم نہ ہو۔ لیکن فضائل اور مناقب اور خیر و برکت اس قدر بیان ہوئی ہے کہ ہر ایک صاحب ایمان کا دل کرتا ہے کہ اگر غسل دینے پر اتنی خیر و برکت اور اتنی اللہ تعالیٰ کی رضا مل رہی ہے تو مجھے یہ نعمت پانی چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غسل میتا فکتم علیہ، جس کسی نے مسلمان میت کو غسل دیا اور غسل دینے کے دوران اسے کوئی ایسی چیز نظر آئی، کوئی ایسی بات نظر آئی
کہ جس کو بیان کرنا نامناسب ہے۔ میت کو غسل دیتے ہوئے کوئی ایسی بات ظاہر ہوئی جسم پر یا کوئی ایسی علامت ظاہر ہوئی جس کا بیان کرنا ناپسندیدہ ہے، اور اس بات کو بیان کرنے کی وجہ سے میت کے بارے میں لوگ عجیب تشویش کے شکار ہو جائیں گے، تو فرمایا کہ غسل دیتے ہوئے اگر کوئی ایسی نامناسب چیز دیکھی، نامناسب علامت اسے نظر آئی، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو مخفی رکھا، اس کا کسی سے ذکر نہیں کیا، غفر اللہ لہ 40 کبیرۃً، تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ کا معاف ہونا ایک بہت بڑی خیر و برکت ہے۔ فقط گناہوں کی معافی ہی بڑی چیز ہے، اور حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ غفر اللہ لہ 40 کبیرۃً، اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کہ جس نے غسل دیتے ہوئے غسل دیا اور غسل دیتے ہوئے نامناسب چیز دیکھی اور پھر اس کا ذکر نہیں کیا۔ انشاءاللہ غسل کے طریقے کے درمیان میں بیان کیا جائے گا کہ غسل دینے والوں کو چاہیے کہ وہ میت کے جسم کو بقدر ضرورت ہی دیکھیں۔ میت کے جسم کہ جس کی طرف دیکھنا جائز ہے اس کو بھی بقدر ضرورت دیکھیں، جس قدر ضرورت ہو، کیونکہ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص اپنی ظاہری زندگی میں جس طرح مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ اس کے سطر کے علاوہ کے جسم کو بھی کوئی اور دیکھے۔ سطر کے علاوہ کا جو جسم ہے وہ اس کے لیے بھی مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی اسے اور دیکھے، یا جسم پر کوئی عیب ہو یا نقص ہو جسے وہ ساری زندگی چھپاتا رہا۔ تو یہی وجہ ہے کہ میت کو غسل دینے والے بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ جن اعضاء کو دیکھنا جائز ہے ان پر بھی بقدر ضرورت ہی نظر پڑے، بلا وجہ جسمانی اعضاء کو کہ جن کو دیکھنا بھی جائز ہے ان کو بھی غور سے نہ دیکھا جائے، بلکہ غسل دیتے ہوئے غسل کی ذمہ داری اور فرض ادا کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک میں تدفین کی بھی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ کسی میت کو کفن کے ساتھ ساتھ غسل اور کفن کے ساتھ ساتھ اس کی تدفین کرنا۔ ظاہر خواتین تدفین نہیں کریں گی الا یہ کہ کہیں ضرورت ہو، کہیں کوئی ایسا مسئلہ ہو تو بات علیحدہ ہے، ورنہ مرد ہی تدفین کا کام کریں گے۔ لیکن فضیلت اسی حدیث پاک میں ارشاد ہوئی ہے، ارشاد فرمائے کہ ومن حفر لأخیہ قبرا، جس شخص نے کسی صاحب ایمان کے لیے قبر کھودی، اس کے لیے قبر تیار کی، حتیٰ یجنہ، حتیٰ کہ اس کو میت کو قبر میں رکھ دیا اور اس کو چھپا دیا، قبر تیار کر دی، مکمل ہو گئی، تدفین مکمل کر دی۔ ارشاد فرمائے کہ یہ ایسے ہے جیسے کسی نے دوسرے کو گھر دیا ہو اور اس میں دوسرے کو رہائش دی ہو۔ کسی مسلمان کو گھر دینا اور گھر میں اس کو سکونت کے لیے سہولت مہیا کر دینا، اس کو گھر بنا کر دے دینا، حتیٰ کہ قیامت تک وہ اس گھر میں رہے، تو جو اجر و ثواب کسی کو گھر دینے اور قیامت تک اس کو گھر میں رہنے پر جو سکون ملے گا، اللہ تعالیٰ وہ اجر و ثواب تدفین کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من غسل میتا فکتم علیہ غفر اللہ لہ 40 مرہ، جس نے کسی مسلمان میت کو غسل دیا، غسل دیتے ہوئے کسی نامناسب چیز کو دیکھا یا محسوس کیا اور اس کا ذکر نہیں کیا، اس کو چھپا لیا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو
40 بار اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ومن کفن میتا کساہ اللہ من سندس و استبرق فی الجنہ، اور جس نے کسی مسلمان میت کو کفن دیا، اس کے لیے کفن کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں سندس اور استبرق ریشمی لباس جنت کا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ ریشم اور مخمل، جنتی ریشم اور جنتی مخمل کا لباس اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، من غسل میتا خرج من ذنوبہ کیوم والدتہ امہ، جس نے کسی مسلمان میت کو غسل دیا وہ گناہوں سے ایسے صاف ستھرا ہو گیا، گناہوں سے اس دن کی طرح صاف ستھرا ہو گیا کہ جس دن اس کی ماں نے اسے جانا تھا۔ یعنی جب وہ پیدا ہوا تھا اور گناہوں سے بالکل صاف ستھرا تھا، اللہ تعالیٰ گناہوں سے اسے اس طرح صاف ستھرا فرما دیتا ہے۔ من کفن میتا، اور جس نے کسی کو کفن دیا، کفن کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ کساہ اللہ من حلل الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ لباس اس کو پہنائے گا، اس کو عطا فرمائے گا۔ پھر جب ہم غسل دیتے ہیں تو غسل دینے کے دوران اس کو خوشبو لگانا مستحب ہے، اچھی بات ہے۔ میت کے آس پاس خوشبو ہو، اور غسل دینے کے بعد کافور والا پانی یا کوئی بھی خوشبو ہو، اس سے اس کے جسم کو معطر کرنا یہ مستحب ہوتا ہے، اچھی بات ہے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ میت اگرچہ اس دنیا سے جا چکا ہے مگر اس کے حواس قائم ہیں، وہ آس پاس بات کرنے والوں کی بات سن رہا ہے، اور اس کے جسم کو جو چیز چھو رہی ہے وہ اس کو محسوس کر رہا ہے، آس پاس کی فضا اور دیگر چیزوں کو محسوس کر رہا ہے، بو اور اچھی بو اور ناگوار بو کو محسوس کر رہا ہے۔ چنانچہ اس کے آس پاس خوشبو رکھنے کا یہ نظریہ ہے اور اس کی یہ حکمت ہے کہ خدا نخواستہ اگر اس کے جسم سے ناگوار بو آ رہی ہو تو خود اسے فیل نہ ہو، اسے محسوس نہ ہو۔ دیکھیے ایک مسلمان کا کتنا حق ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے حقوق کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے کہ اس کے جسم سے اگر ناگوار بو ظاہر ہو رہی ہے تو اسے محسوس نہ ہونے دیا جائے، آس پاس خوشبو کا اہتمام ہو، اگربتی ہو یا لوبان ہو، اس کی دھونی، اس کا دھواں، وہ اس کے تختہ میت جس پر کہ میت لیٹا ہے، چارپائی ہے یا تختہ ہے، اس کے آس پاس 3 بار یا 5 بار اس طرح دھونی دی جائے تاکہ ایک خوشبو کی کیفیت محسوس ہو۔ اور سادہ پانی سے غسل دینے کے بعد آخر میں کافور ملا پانی، خوشبو ملا پانی بھی اس کے جسم پر بہانا مستحب ہے تاکہ اس کے جسم سے خوشبو ظاہر ہو، خود اسے بھی محسوس ہو اور آس پاس جو لوگ اس کے موجود ہوں، جنازہ پڑھنے والے ہوں یا بعد میں تلاوت کرنے والے ہوں، ان کو بھی محسوس ہو۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غسل میتا، جس کسی نے مسلمان میت کو غسل دیا، وکفنہ، اور اس کو کفن دیا، کفن کا اہتمام کیا، وحنتہ، اور اس کے جسم کو معطر کیا، خوشبو لگائی، وحملہ، اور اس کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے اسے اٹھایا، صلی علیہ، اور اس کی نماز جنازہ ادا کی، ولم یفشی علیہ ما رأى، اور اس دوران اس کے جسم پر اگر کوئی ایسی بات ظاہر ہوئی یا جسم سے کوئی ایسی چیز محسوس ہوئی جس کا ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے، تو ارشاد فرمائے کہ خرج من خطیئتہ مثل ما ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتا ہے، گناہوں سے ایسے علیحدہ ہو جاتا ہے
کہ جیسے اس کی والدہ نے اسے جنا تھا، جس دن اس کی ولادت ہوئی تھی اور اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، اسے اس طرح کی نعمت حاصل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زر القبور تذکر بها الآخرہ، قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد ہوتی ہے، یہ چیز آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ وغسل الموتى، اور میتوں کو غسل دیا کرو۔ فإن معالجة جسد خاو موعظة بلیغة، کیونکہ ایک بے جان جسم کو الٹ پھلٹ کرنا اور بے جان جسم کو غسل دیتے ہوئے اس کو ادھر ادھر کرنا، اس سے نفع مند نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ ایک بے جان جسم کو غسل دیتے ہوئے نصیحت حاصل ہوتی ہے، ایک بہت بڑی عبرت پذیری حاصل ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک میں جو قبرستان جانے کا ذکر ہے وہ صرف مردوں کے لیے مخصوص ہے، خواتین کو قبرستان جانے کی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ خواتین نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے حاضر نہیں ہو سکتی، ایسے ہی مرور زمانہ کے ساتھ جبکہ فتنے اور فساد بڑھ گئے ہیں، خواتین کا عام طور پر قبرستان جانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چند ایک فضائل تھے جو غسل دینے کے حوالے سے تھے، تاکہ جو خواتین غسل دینے میں اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہیں ان کا ذوق و شوق بڑھ جائے، اور جو نہیں دیتی تو ان کا ذہن بن جائے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، غسل دینے کے حوالے سے چند ایک ضروری اہم باتیں بنیادی طور پر جو سمجھی جانی چاہیے وہ سمجھیے۔ یاد رہے کہ ہم جو عام غسل کرتے ہیں اس میں اور میت کے غسل میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے، یعنی پورے جسم کا ایک بار پورے جسم پر پانی بہا دینا، پانی بہہ جانا، یہ غسل ہے۔ خواہ وہ انسان ظاہری زندگی میں غسل کرتا ہو تو میت کے غسل میں بھی یہی بنیادی چیز ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کے پورے جسم پر پانی بہہ جائے تو بس فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ ایک بار فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے، اور 3 بار اگر بہے تو سنت مکمل ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طرح عام غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، ایسے ہی میت کو غسل دینے سے قبل، میت کو غسل دینے سے پہلے اس کو وضو کرانا، جو میت کا وضو ہوتا ہے وہ بھی سنت ہے۔ اس بات کو ہم دہرائیں گے کہ عام غسل میں اور میت کو غسل دینے میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے۔ پورے جسم پر پانی کا بہا دیا جانا اور پانی کا بہہ جانا ایک بار فرض اور 3 بار سنت ہے، پورے جسم پر پانی بہہ جائے۔ اور جس طرح کے عام غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، تو ایسے ہی میت کو بھی غسل دینے سے پہلے وضو کرانا سنت ہے۔ البتہ میت کے غسل میں صرف فرض چیزیں پوری کی جائیں گی، میت کے غسل میں پورا وضو نہیں کرایا جائے گا۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ وضو میں 4 چیزیں ہی فرض ہیں، باقی سنتیں اور مستحبات ہیں۔ وضو میں چہرے کا دھونا فرض ہے، دونوں بازوؤں کا کوہنیوں سمیت دھونا فرض ہے، سر کا مسح فرض ہے، اور دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے۔ تو جب ہم میت کو غسل دینے سے پہلے وضو کرائیں گے تو اس میں صرف فرض چیزیں ہی پوری کریں گے، اس میں کلی نہیں ہے، اس میں ناک میں پانی نہیں ڈالنا، بس اس میں صرف چہرہ دھلوائیں گے 3 بار، ایسے ہی دونوں بازوؤں کوہنی سمیت دھلوائیں گے 3 بار، سر کا 1 دفعہ مسح کریں گے اور اس کے بعد پاؤں دھوئے جائیں گے، 3 بار پاؤں دھوئے جائیں۔
اسی طرح یہ بات بھی ذہن نشیں رہنی چاہیے کہ میت کو جب غسل دیا جائے گا تو اس کے جسم پر جو اضافی چیزیں ہیں، مثلا خاتون ہے اور اس نے کنگن یا زیورات یا ناک کا زیور یا کان کا زیور پہنا ہوا ہے، تو اس کو پہلے ہی اتار دیا جائے گا تاکہ غسل دیتے ہوئے اس کے جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، سوکھا نہ رہ جائے۔ اور یہ ضروری ہے کہ جہاں غسل دیا جائے وہاں پردے کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے، پردے داری کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے، اور وہاں صرف وہی خواتین ہی موجود ہوں جن کا غسل دینے میں کوئی حصہ ہے، جن کا غسل دینے میں کوئی کام ہے، کوئی ذمہ داری ہے، صرف وہی خواتین موجود ہوں۔ یا اگر میت مرد کو مرد غسل دے رہے ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ سب کا علم میں تو ہے کہ مرد کو مرد ہی غسل دیں گے، ایسے ہی خاتون میت کو خواتین ہی غسل دیں گی۔ تو خواہ وہ میت مرد کو غسل دے رہے ہوں یا خواتین خاتون میت کو غسل دے رہی ہوں، تو وہاں صرف وہی لوگ موجود ہوں کہ جن کا اس میں کام ہے۔ بلا وجہ خواتین کا وہاں جمع ہو جانا اور یہ کہ ہر ایک اپنا حصہ ملائے، اس کی شرعی اجازت نہیں ہے، اس میں پردے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ یاد رہے کہ غسل دیتے وقت کتنے افراد موجود ہوں اس کی تعداد کا کوئی خاص ذکر نہیں ہے، ضرورت کے مطابق 2-3 افراد ہی کافی ہیں۔ خاتون میت کے غسل میں 2-3 خواتین، 4 خواتین ہی کافی ہیں۔ یوں قطار لگ جانا اور ہر ایک کا ثواب کی نیت سے کہ مجھے بھی حصہ ملے اور مجھے بھی حصہ ملے، اس سے پردہ داری کا اہتمام نہیں ہوتا۔ تو جہاں غسل دیا جا رہا ہو وہاں صرف غسل دینے والے ہی افراد موجود ہوں، اضافی افراد موجود نہ ہوں۔ اور یہ بات کہ غسل دینے والوں کا باوضو ہونا اچھی بات ہے، کوئی فرض ضروری نہیں ہے، لیکن مستحب ہے، اچھی بات ہے کہ غسل دینے والے باوضو ہوں۔ اور غسل دینے والا قریبی رشتہ دار ہونا چاہیے۔ اگر اس کو غسل دینے کا طریقہ معلوم ہے اور نہیں بھی معلوم تو کوئی اور جسے طریقہ معلوم ہو اس کے ساتھ وہ معاون ہو، مددگار ہو۔ بہت قریبی رشتہ دار غسل دیتے وقت اس کا موجود ہونا بہت اچھا ہے۔ قریبی رشتہ دار کو چاہیے کہ وہ غسل دینے میں شامل ہو۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس محبت سے اور جس نرمی سے وہ اسے غسل دے گا کوئی دوسرا اس طرح غسل نہیں دے گا۔ جس طرح ایک انسان اپنی زندگی میں اپنے قریبی رشتہ دار سے انس محسوس کرتا ہے، اس کے قریب ہونے سے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، تو میت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اس کے حواس قائم ہیں۔ اگر اس کا قریبی رشتہ دار اس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا اس کی والدہ ہے یا اور کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اگر وہ غسل دیتے وقت خود ہاتھ لگائے گا اور شامل ہوگا تو اس سے میت کو انس محسوس ہوگی، اسے طمانینت ملے گی۔ اس لیے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ قریبی رشتہ دار غسل دینے میں شامل ہو تو بہت اچھا ہے۔ بہرحال جو بھی افراد ہوں وہ امانت دار ہونے چاہیے، دیانت دار ہونے چاہیے۔ عام دنیا دار لوگ جو شرعی مسائل کو جانتے نہ ہوں، یا میت میں اگر وہ کچھ ایسا دیکھیں جسے انہوں نے نامناسب سمجھا ہو، اس کو دوسروں تک پہنچانے والے ہوں، تو یہ خیانت ہے، ایسے لوگ غسل نہ دیں۔ اور پردہ داری کا اہتمام کرنے والے ہوں، ایسے افراد کا غسل دینے میں اپنا حصہ ملانا اچھا ہے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، غسل دینے کے بعد جنہوں نے غسل دیا ہے ان کے لیے نہا لینا اچھی بات ہے، مستحب ہے، کوئی ضروری فرض واجب نہیں ہے۔ ہاں، ان کے جسم پر جہاں خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز لگی ہو جو
ایسی ہو کہ اسے صاف کرنا ضروری ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ خالی اس کو دھو لیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو ان کا نہا لینا مستحب ہے، اچھی بات ہے۔ یہ چند ایک ضروری باتیں میں نے عرض کی۔ ابھی وضو کا یہ غسل دینے کا جو طریقہ ہے ترتیب وار وہ بیان نہیں ہوا، ابھی صرف وہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہیں۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، غسل دینے والوں کو چاہیے کہ اللہ کی رضا کی نیت کریں، کوئی اور نیت نہ ہو، اللہ راضی ہو جائے، اور جو ثواب اور جو اجر حدیثوں میں ذکر ہوا ہے تو اس اجر ثواب کو پانے کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے حصول کے لیے، اور جنت میں جنتی لباس حاصل کرنے کے لیے یہ نیتیں شامل رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلمان کے حق کی ادائیگی کی نیت کریں کہ ایک مسلمان میت کا مجھ پر حق ہے کہ اس کو غسل دوں، تو میں اس حق کو ادا کر رہا ہوں یا حق کو ادا کر رہی ہوں، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح غسل دیتے وقت یہ نیت ہو کہ ستر پوشی کا ہر حد تک خیال رکھا جائے، یعنی اس کے جسم کے وہ اعضاء کہ جن کو چھپانا ضروری ہے، ان کی ستر کا از حد خیال کرنے کی نیت کی جائے۔ یہ نیت بھی شامل ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی نامناسب معاملہ، چیز یا مجھے کچھ محسوس ہوا تو میں اس کو زندگی بھر چھپا کر رکھوں گی، کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا، یہ بھی نیت ہو۔ اور یاد رہے کہ غسل دیتے وقت بالکل نرمی اور آہستگی سے غسل دیا جائے، سخت ہاتھ نہ لگائے جائیں، یا میت کو دائیں اور بائیں کروٹ پر لٹاتے ہوئے سختی نہ برتی جائے، بلکہ نرمی سے، جیسے کہ ماں اپنے بچے کو غسل دیتی ہے، ماں اپنے بچے کو نہلاتی ہے، تو جس طرح اس کی محبت اور خیرخواہی شامل ہوتی ہے، اس طرح کی صورتحال ہونی چاہیے۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ غسل دیتے رہتے ہیں، ورنہ ہم شہروں کی زندگی، شہریوں کی، جو شہری لوگ ہیں، ان کے حالات اور معاملات دیکھتے ہیں تو وہ کبھی بھی اپنے میت کو خود سے غسل نہیں دیتے، بلکہ غسل دینے کے لیے دیگر اداروں سے رابطہ کرتے ہیں۔ وہ باہر کے لوگ آ کر ان کی میتوں کو غسل دیتے ہیں۔ اب بعض دفعہ وہ اجرت پر اور کرائے پر غسل دے رہے ہوتے ہیں، یعنی پیسے لے کر غسل دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کا کہاں تک خیال کرتے ہوں گے۔ اسی طرح غسل دیتے وقت اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے کہ جس طرح آج ہم اس میت کو غسل دے رہے ہیں، کل اس کی جگہ میں بھی ہوں گا اور اسی طرح مجھے بھی غسل دیا جائے گا، تو آخرت، فکر آخرت ہو، اپنے حوالے آخرت کو ذہن میں لایا جائے، اور یہ نیتیں شامل ہوں کہ میت میں اگر کوئی اچھی چیز دیکھیں گے، جیسے چہرے کا پر رونق ہو جانا، یا غسل دیتے وقت بعض اولیاء سے ثابت ہے کہ جب ان کو غسل دیا جاتا تھا تو ان کے چہرے پر خوشی آ جاتی تھی، وہ مسکرا اٹھتے تھے۔ اس طرح کے واقعات ہیں، اب ان کا ذکر کا وقت موجود نہیں ہے، تو بہرحال میت میں کوئی اگر اچھی چیز دیکھیں گے تو اس کو دوسروں سے ذکر کریں گے، کیونکہ اچھی علامات کے ذکر کرنے پر لوگ اس کے بارے میں اچھا گمان کریں گے، اور مومن کا اچھا گمان یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ تو ان نیتوں کے ساتھ غسل دیا جائے۔ اب غسل کا طریقہ آپ سماعت فرمائیے۔ دو بنیادی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ایک یہ کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر ایک بار پانی بہا دینا فرض اور 3 بار سنت ہے، اور اس سے پہلے وضو کرانا یہ مسنون ہے۔ باقی جتنی چیزیں بھی ابھی ذکر کی جائیں گی وہ سب مستحبات میں سے ہیں، یعنی ضروری نہیں ہیں، اگر ہو جائیں تو فبہا، نور علی نور ہے، اور اگر باقی چیزیں نہ ہو سکیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، غسل ادا ہو جاتا ہے اور میت کا جو غسل ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ غسل سے پہلے جس تختے پر میت کو غسل دیا جاتا ہے اس کو اچھی طریقے سے دھو لیا جائے،
اب غسل کا مسنون طریقہ مکمل مستحبات کے ساتھ بیان ہو رہا ہے، آپ اس کو بغور سماعت فرمائیے کہ میت کو جس تختے پر، یا گاؤں دیہات میں ہر جگہ تختہ مہیا نہیں ہوتا، وہاں چارپائی ہوتی ہے، تو بہرحال جس چیز پر اسے غسل دینا ہے، لٹانا ہے، پہلے اس جگہ کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے، دھو لیا جائے۔ اس کے بعد میت کو اس تختے پر لٹا دیا جائے اور اس کے آس پاس خوشبو کی دھونی دی جائے، یہ مستحب ہے۔ اب اگر بتی ہو یا لوبان ہو یا کسی بھی قسم کی خوشبو والی دھونی ہو، وہ اس کے تختے کے یا چارپائی کے آس پاس گھمائی جائے، پھیری جائے۔ تو طاقت اللہ کو پسند ہے تو 3 بار اس طرح 3 بار اس کے آس پاس دھونی دی جائے، یا 5 بار ہو اس طرح دھونی دی جائے، تاکہ آس پاس کا ماحول خوشبودار ہو جائے، اور اس کی وجہ اور حکمت ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اب میت کو جب ہم تختے پر لٹائیں گے تو مستحب اور اچھی بات یہ ہے کہ جس طرح ہم قبر میں اسے رکھتے ہیں اس طریقے پر رکھا جائے۔ اس کے بعد اس کے جسم سے کپڑے علیحدہ کرنے سے پہلے اس کے جسم پر اتنی موٹی چادر ہو کہ جس سے جسم ظاہر نہ ہو۔ اب عام طور پر سفید لباس، سفید چادریں ہوتی ہیں جو عام طور پر مارکیٹ سے ملتی ہیں، وہ سفید ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے ہم غسل نہیں دے رہے، ظاہر ہے ہم کفن نہیں دے رہے، بلکہ غسل کے لیے ایک چادر چاہیے، یعنی پردے کے لیے۔ تو اس کے لیے بجائے سفید ہونے کے کوئی رنگ دار چادر ہو تو اچھی بات ہے، اس لیے کہ سفید کپڑا جب اس پر پانی پڑتا ہے تو اس میں آر پار چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ جسم کے اندام پر ہوگا تو جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہوں گے، جسم کی سفیدی وغیرہ ظاہر ہوگی، حالانکہ یہ پردے کے خلاف ہے۔ تو کوئی بھی موٹی چادر ہو اور رنگ دار ہو تو اچھا ہے، اور پھر اگر ہم اس کو 2 تہہ کر دیں، یعنی ڈبل کر دیں حسب ضرورت، کہ جس سے جسم نمایاں نہ ہو، تو بہت اچھا ہے۔ یہ جو چادر اس کے جسم پر ڈالی جا رہی ہے، یہ اس لیے ہے کہ جب اس کے جسم سے کپڑے علیحدہ کیے جائیں گے اور غسل دیا جائے گا تو اس کا سطر ڈھکا رہے، اس کا سطر پوشی رہے۔ یہ چادر صرف اس لیے ہے، اس کا کفن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر چادر ڈالنے کے بعد اس کا جو لباس اس نے پہن رکھا ہے وہ بڑی نرمی کے ساتھ اور بڑی پردہ داری کے ساتھ وہ لباس اس کے جسم سے علیحدہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلے اس کو استنجا کرانا، یعنی آگے کا سطر اور پیچھے کا سطر، اس کو پانی کے ساتھ دھونا مستحب ہے۔ اور طریقہ یہ ہوگا کہ غسل دینے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹے اور اس کے بعد اس کے آگے اور پیچھے کے سطر کو پردہ داری کے ساتھ پانی سے دھوئے، اس کو ہم استنجا کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وضو کرانا ہے، اور یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ وضو کرانے میں نہ اس کے ہاتھوں کو دھونا، ہاتھوں سے مراد جو وضو سے پہلے ہم شروع میں ہاتھ دھوتے ہیں، نہ وہ ہاتھ دھلوانا ضروری ہے، نہ اس کو کلی کرانا ضروری ہے، نہ ناک میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ان ساری چیزوں میں سے کوئی بھی ضروری نہیں ہے۔ وضو کرانے کے لیے اس کا چہرہ 3 بار دھلوایا جائے، اس کے دونوں بازو کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئے جائیں، اور اس کے سر کا مسح کیا جائے، اور اس کے دونوں پاؤں یہ 3 بار دھو لیے جائیں۔ بس یہ اس کا وضو ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر مستحب اور اچھی بات یہ ہے کہ روئی ہو، عام طور پر روئی پانی میں بھگوئی جاتی ہے، یا پھر صاف ستھرا کپڑا ہو تو بھی ہو سکتا ہے کہ روئی پانی میں بھگو کر اس بھگوئی ہوئی روئی کے ساتھ اس کے ہونٹ صاف کیے جائیں، اور اس کے منہ کا اندرونی حصہ صرف اور صرف اس کے مسوڑے اور دانت وغیرہ پر نرمی کے ساتھ وہ روئی سے صفائی کی جائے۔ اس میں بھی سختی یا بہت زیادہ مزاحمت نہیں کرنی ہے، بلکہ یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک مستحب ادا ہو جائے۔ اب یہاں ضمناً بات سماعت فرما لیں تاکہ ایک مغالطہ دور ہو جائے۔ بعض دفعہ میت پر غسل فرض ہوتا ہے،
یعنی خاتون میت ہوتی ہے وہ حائضہ ہوتی ہے کہ اس پر غسل ضروری تھا، یا پھر مرد یا عورت ان پر حالت جنابت کا غسل بھی ہو سکتا ہے، حالت جنابت میں کسی کا انتقال ہوا ہے، تو یاد رکھیں کہ حالت جنابت میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو کبھی برا شگون نہیں لینا چاہیے، اس میت کے بارے میں کبھی برا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ معاذ اللہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی موت صحیح نہیں ہوئی، اس کے ایمان تک کی لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں، نہایت ناگفتگو بات ہے، ایسا کہیں بھی ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ میت کبھی عام حالت میں ہوتا ہے، کبھی انتقال سے قبل وہ حالت جنابت میں ہوگا، اگر اس حالت میں انتقال ہوا ہے تو خدا نہ خواستہ یہ کوئی حرام موت نہیں ہے، وہ صاحب ایمان ہے، اس کا صاحب ایمان ہونا کافی ہے۔ باقی رہی حالت جنابت اور پاک ہونے کی حالت، یہ کس کے اختیار میں ہے کہ اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ انتقال کرے؟ یہ تو اللہ پاک کی طرف سے جیسا امر ہوگا، جس کا وقت پاکی کی حالت میں آتا ہے اس کا انتقال پاکی کی حالت میں ہوگا، اور جس کا وقت اجل لکھا ہوا ہے حالت جنابت میں، اور اس کو غسل کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا اور اس کا انتقال ہو جائے گا، تو خام خواہ ان چیزوں کو کسی کے لیے بدشگونی کے طور پر لینا یا کسی کے لیے برا سمجھنا نہایت برا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میت حالت جنابت میں ہے اور اس حالت میں اس کو غسل دیا جا رہا ہے تو 2 بار غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی وضو کرانے سے پہلے یا غسل کرانے سے پہلے اس کو کلی کرانا ضروری ہے، کہ جیسے ہم زندگی کی حالت میں منہ میں پانی ڈال کر کلی کرتے ہیں، نہ کلی کرانا ضروری ہے اور نہ ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے۔ وجہ اس کی فقہا نے یہ بیان فرمائی ہے کہ کلی تو تب کرائی جائے جب پانی باہر واپس وہ نکال سکے یا نکالا جا سکے، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ پانی منہ میں ڈالا ہوا واپسی نہیں نکالا جا سکتا، اور نہ ناک میں پانی ڈالا ہوا نتنوں میں پانی ڈالا ہوا دوبارہ نکل سکتا ہے، لہٰذا کسی بھی حالت میں میت ہے تو اس کو نہ کلی کرانا ضروری ہے نہ ناک میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ البتہ مستحب ہے، اچھی بات ہے کہ روئی یا کوئی صاف کپڑا پانی میں بھگو کر اس کے ہونٹوں کو اور اس کے منہ کے صرف اتنے اندرونی حصے کو کہ اس کے مسوڑھے اور اس کے دانت وغیرہ وہ صاف کر لیے جائیں، اور اسی طرح اس کے ناک کے اندرونی حصے کو نہیں بلکہ جو بیرونی حصہ ہے، نتنا ہے، یعنی ناک کا جو راستہ ہے، اس کے جو باہر کی جو فزیکل اسکن ہے، بس اس کو پانی سے بھگوئی ہوئی روئی کے ساتھ صاف کر لیا جائے، اتنا کافی ہے۔ یعنی وضو کرا لیا جائے، اور وضو کرانے کے بعد پھر اس کے سر کے بالوں کو دھویا جائے۔ اب سر کے بالوں کو ہم سادہ پانی سے بھی دھو سکتے ہیں، اور جیسا کہ مستحب ہے کہ نیم کے پتوں سے اگر گرم کیا ہو پانی ہو تو یہ بھی مستحب ہے، اور ساتھ میں اگر صابن یا شیمپو استعمال کر رہے ہیں اس طرح اس کے سر کو دھویا جا رہا ہے تو بھی اچھی بات ہے۔ بعض دفعہ خواتین میت اگر ان کو غسل دیا جائے تو زیادہ شیمپو وغیرہ استعمال کرنے سے بال الجھ جاتے ہیں اور غسل دینے میں کچھ دشواری سی ہو جاتی ہے، تو یاد رہے کہ صابن ہو یا اس طرح کے شیمپو وغیرہ کا استعمال شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے۔ سر کے بال دھونے کے بعد اس کو بائیں کروٹ پر اس طرح لٹایا جائے کہ اس کی سیدھی کروٹ یعنی سیدھا حصہ، اس کا سیدھا پہلو یہ اوپر کی طرف ہو جائے۔ اور عام طور پر آپ اور ہم جب غسل کرتے ہیں تو بھی مستحب یہی ہوتا ہے کہ دائیں کندھے پر پانی پہلے ڈالا جائے، کہ اچھے کام کی ابتدا سیدھی طرف سے مستحب ہے۔ دائیں کندھے پر پانی پہلے ڈالا جائے اور بائیں کندھے پر بعد میں، تو میت کے غسل دینے میں بھی اس مستحب کا خیال رکھا جائے تو اچھی بات ہے، لہذا اسے الٹی طرف لیٹائیں، الٹی کروٹ پر، کہ اس کا جو سیدھا پہلو ہے، سیدھا حصہ ہے، یہ اوپر کی طرف ہو جائے۔
اور پھر اس کے سر سے لے کر اور اس کے پاؤں تک پانی بہایا جائے، اور اس طرح پانی بہایا جائے کہ نیچے تختہ ہے یا چارپائی ہے وہ تر ہو جائے، یعنی پورا جسم اچھی طرح پانی سے تر ہو جائے۔ اور یاد رہے کہ غسل دینے سے پہلے ناک کے راستے اور منہ کے راستے اور کان کے راستے روئی یا کپڑے سے وہ جگہ اس طرح کر دی جائے کہ پانی وغیرہ اندر داخل نہ ہو۔ غسل دینے سے پہلے نتنوں یعنی ناک اور منہ اور کان، ان پر روئی رکھ دی جائے، اور اگر روئی تیل میں بھگوئی ہوئی ہوگی تو پانی اندر جانے کا اندیشہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال جب سیدھی کروٹ پر ہم سیدھے پہلو پر پانی ڈال رہے ہیں تو اس میں کان کے راستے پانی نہیں جائے گا اگر ہم نے پہلے سے اہتمام کیا ہو۔ اس طرح 3 بار اس کی دائیں کروٹ سیدھے پہلو پر پانی بہایا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو بائیں پہلو کو اوپر کیا جائے، یعنی سیدھی کروٹ پر لیٹایا جائے، اور اس کا الٹا حصہ اس پر مکمل طریقے سے پانی بہایا جائے۔ اور اس وقت صابن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس سے جسم صاف ستھرا ہو وہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ غسل دینے والوں کو چاہیے کہ وہ نرم ہاتھ کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کے جسم کو بھی ملیں تاکہ جسم صاف ستھرا ہو۔ دونوں سائیڈوں پر پانی جب اس طرح صابن کے ساتھ اس کو مکمل غسل دے دیا گیا تو پھر اس کو سیدھا لٹانے کے بعد پیٹھ کی طرف سے تھوڑا سا سہارا دیا جائے۔ بعض لوگ بالکل سیدھا بٹھا دیتے ہیں، یہ نامناسب ہے، میت کو بلا وجہ تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ بس اس کی پیٹھ کی طرف سہارا دے کر اس کو تھوڑا سا اوپر کریں، تھوڑا سا ترچھا کریں، اور پیٹ کا جو نچلا حصہ ہے، شرمگاہ کے اوپر کا حصہ، سطر کے اوپر کا حصہ، پیٹ کا نچلا حصہ، اس کو نرمی کے ساتھ دبایا جائے، زیادہ سختی نہ ہو، اوپر سے نیچے کی جانب دبایا جائے، اور اس کے بعد اس کو استنجا کروا دیا جائے، یعنی پردہ داری کے ساتھ اس کو دھلوا دیا جائے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، اگر اس طرح دونوں سائیڈوں پر پانی ڈالنے کے بعد اور پیٹ کو دبانے پر جسم سے کوئی خدا نخواستہ کوئی چیز خارج ہو تو دوبارہ غسل کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ جو غسل ہوا ہے وہ کافی ہے۔ جب یہ ہو چکے تو پھر آخر میں کافور یا کوئی بھی خوشبو ہو، اس سے ملا ہوا جو پانی ہے وہ اس کے جسم پر بہا دینا ایک اچھی بات ہے، تاکہ اس کا جسم معطر اور خوشبودار ہو جائے۔ جب اس کو مکمل غسل دے دیا جائے تو پردہ داری کے ساتھ سطر کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کے جسم کو تولیے وغیرہ سے صاف کپڑے سے پونچھ لیا جائے، نرم ہاتھ کے ساتھ، زیادہ رگڑ نہ آئے، کیونکہ بعض دفعہ میتیں ضعیف ہوتی ہیں، بعض دفعہ بیمار ہوتے ہیں، تو ان کی اسکن اور جلد کا اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو نرم ہاتھ کے ساتھ ان کے جسم کو خشک کر لیا جائے۔ خشک کرنے پر بس یہ جو غسل کا مسنون اور مستحب طریقہ ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، غسل کے مسنون طریقے میں انہی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں نے اپنی طور پر اضافی بنائی ہوئی ہیں۔ غسل مسنون میں یہی چیزیں ہیں، یعنی غسل دینے سے پہلے اس جگہ کو اچھی طرح دھو لینا، اور اس کے بعد میت کو لٹانے کے بعد آس پاس خوشبو سلگا دینا اور دھونی دینا، پھر اس کو اس کے جسم پر موٹی چادر اڑا کر کپڑے علیحدہ کر کے اس کو آگے کے اور پیچھے کے سطر کو استنجا کرا دینا، صاف کر دینا، اور اس کے بعد اس کو وضو کرانا، یعنی وضو کے جو 4 فرض ہیں وہ پورے کرا لینا، اور اس کے بعد اس کے سر کے بالوں کو صابن وغیرہ کے ساتھ یا سادہ پانی کے ساتھ اچھی طرح دھو دینا، پھر اس کو بائیں کروٹ پر لٹا کر اس کی سیدھی سائیڈ کو سر سے لے کر پاؤں تک دھو دینا، اور پھر اسی طرح بائیں کروٹ کو دھو دینا، اور اس کے بعد سیدھا لٹانے کے بعد پیٹھ کی طرف سے تھوڑا سا سہارا دے کر
پیٹ کے نچلے حصے کو نرمی سے دبانا اوپر سے نیچے کی طرف، اور پھر اس کے جسم کو صاف ستھرا کر دینا، اور آخر میں کافور یا کوئی بھی خوشبو ملے پانی سے اس کے جسم کو دھلوا دینا۔ یہ مسنون غسل کا طریقہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں کفن وغیرہ پہنانے کے حوالے سے انشاءاللہ کل عرض کیا جائے گا، اور جو چند ضروری باتیں اس سے متعلقہ ہیں وہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی موت اور اپنی آخرت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے تمام حقوق، بالخصوص یہ جو غسل کا حق ہے، یہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان یہ پوچھا گیا تھا کہ بعض دفعہ زیادہ خواتین آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم ثواب کی نیت سے شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اس طرح دھکم پیل اور مڑ بھیڑ اور اس طرح لوگوں کا ازدحام اچھا نہیں ہے، یہ پردہ داری کے خلاف ہے۔ پردہ داری کا خیال یہ ہے کہ جتنی خواتین یا غسل دینے والے جتنے لوگ کم ہوں گے اتنی پردہ داری ہوگی، جتنے زیادہ ہوں گے اتنی بے پردگی ہوگی۔ تو جو ثواب کی نیت کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں ان کی نیت کافی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نیت پر انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا، مگر میت کی بے پردگی نہ کریں۔ جتنی ضرورت خواتین کی ہے بس اتنی ہی کافی ہیں۔ خواتین کا اس طرح بلا وجہ بدلتے رہنا اور زیادہ خواتین کا شامل ہونا یہ نامناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں پردہ داری عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ۔